السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے علوم الحدیث پہ۔ حدیث کے علوم جو ہیں، حدیث میں کون کون سی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، کون کون سی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، ان پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور احادیث کی جمع و تدوین کیسے ہوئی، اصطلاحات کون سی استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اس میں کون کون سی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، اقسام کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے، حدیث کی اقسام کون کون سی ہیں، حدیث کی جمع و تدوین، ٹھیک ہوگا جی، اور وہ کن کن ادوار میں ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ پہلا 3 ادوار ہیں اس کے، ٹھیک ہے، دور کی جمع ادوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کی کون کون سی مشہور کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم اس چیپٹر میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو ساتھ جڑے رہے گا، پین نکال لیں اپنے اپنے، اور ساری ساتھ ساتھ چیزیں نوٹ کرتے رہیں۔ قرآن مجید دین اور شریعت کی اساس اور بنیاد ہے۔ قرآن مجید دین اور شریعت کی اساس اور بنیاد ہے۔ دین اور شریعت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دین جو ہوتا ہے نا، دین ہوتا ہے ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتا ہے مذہب، ٹھیک ہے۔ مذہب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عبادات کا مجموعہ، ٹھیک ہے، جس میں آپ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ اور حج، یہ ساری چیزیں مل کے عبادات دین، مذہب بناتی ہیں۔ دین میں آتی ہیں، دین میں مذہب بھی آتا ہے، پلس جو زندگی گزارنے کے سارے اصول ہیں، اصول، ضابطہ حیات، ٹھیک ہو گیا نا۔ اس میں قرآن کے جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی اصول ہیں، وہ سارے کے سارے ملا کے جب آپ پوری زندگی اپنی دین پہ کور کریں گے، ٹھیک ہو گیا نا، تو اس کو دین کہا جاتا ہے کہ اب آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ جو بندہ نماز روزہ کر رہا ہے وہ صرف ابھی مذہب پہ عمل کر رہا ہے، دین پہ عمل نہیں کر رہا ہے، جس کو جو ہے نا سورۃ الحجرات میں کہا جاتا ہے کہ نبی آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ان سے کہو ابھی تم اسلام لے کے آئے ہو، یہ اسلام ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان تب داخل ہوگا جب تم پوری زندگی اپنی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اسلام کے مطابق گزارنی شروع کرو گے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دین اور مذہب کا فرق ہوتا ہے۔ اب جو اصول اور جو قوانین، ٹھیک ہو گیا نا، دین کو ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، ان کو شریعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین کو سمجھانے کے لیے، سمجھانے اور عمل کرنے کے لیے اصول و قوانین جو ہوتے ہیں ان کو ہم شریعت کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہوگا جی۔ تو یہ ہوتی ہے شریعت۔ قرآن مجید دین اور شریعت کی اساس اور بنیاد ہے۔ یہ وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تشریح اور تفسیر اور وضاحت کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، تقریر کو یا صفت کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی 4 اقسام ہیں: قول، فعل، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد تقریر اور صفت۔ قول وہ حدیث ہوتی ہے جو رسول اللہ نے بول کے کہہ دی ہو، ٹھیک ہو گیا نا، جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ فعل، جس طرح رسول حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہو گیا نا۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق کی جو حدیث ہیں وہ ساری جو کر کے دکھایا ہو، ٹھیک ہو گیا نا۔ اس کے بعد تقریر، تقریر سے مراد وہ قول یا عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا ہو۔ جیسے کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ جو ہے نا وہ گو کھا رہے تھے، ٹھیک ہو گیا نا۔ گو کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک چھپکلی نما جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو نبی علیہ السلام نے کھاتے ہوئے دیکھا لیکن منع ان کو نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو ایسا کام جو نبی علیہ السلام کے سامنے ہوا اور نبی علیہ السلام نے اسے منع نہ فرمایا وہ بھی حدیث کا حصہ کہلاتا ہے۔ ایسی حدیث کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتیاں، ٹھیک ہے، رسول اللہ کی ذات اور صفات جس میں ساری چیزیں آتی ہیں ان کو شمائل کہتے ہیں، وہ بھی حدیث کا ذریعہ۔ جیسے نبی علیہ السلام کے جسم میں اتھر کی رنگت، منہ مبارک، منہ کہتے ہیں بال کو، ٹھیک ہو گیا نا۔ نبی علیہ السلام کے بال مبارک،
ٹھیک ہے. بیشتر حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب سر منڈواتے تھے حج کے دنوں میں صحابہ کرام بال جمع کر لیا کرتے تھے حصول برکت کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اخلاق و صفات جو ہیں کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت خدیجہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے, تو انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے, مطلب قرآن کے عین مطابق ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی صفات, ٹھیک ہے, چاہے وہ ظاہری ہوں اور چاہے وہ اخلاقی ہوں, وہ ساری کی ساری بھی احادیث کا حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ 4 ڈیفینیشن ہے, 4 اقسام ہے احادیث کی: قول, فعل, تقریر اور صفت. جس طرح قرآن مجید پر ایمان رکھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے. بنیادی فرائض ایسے ہوتے ہیں جن کو کمپلیٹ کیے بغیر انسان جو ہے نا وہ مسلمان نہیں کہلاتا. اور بنیادی فریضے اسلام میں 5 ہیں. ٹھیک ہے. کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. یہ بنیادی فریضے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ پورے نہیں کر رہے تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ کی پیروی بھی دین کا بنیادی تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اعمال ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی پہچان, قرآن مجید کی آیات کے علم اور جنت اور جہنم سمیت ہماری زندگی کے تمام بنیادی عقائد اور اعمال کی اساس ہیں. امت مسلمان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے بغیر نہ تو قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تعلیمات پر عمل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہتے ہیں عزت والی کو اہل ایمان کے لیے اسوہ حسنہ کا مطلب ہے اسوہ کہتے ہیں مثال کو, اور حسنہ بہترین مثال, بیسٹ ایگزامپل قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور جو کچھ رسول اللہ تمہیں عطا فرمائے سے لے لو, اور جس سے تمہیں منع فرما دے اس سے رک جاؤ, باز آ جاؤ. اچھا جی, اب ہم پڑھیں گے تدوین حدیث. تدوین کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے لکھ لینا, ٹھیک ہو گیا جی, اس کو کہتے ہیں کتب کر لینا, ٹھیک ہے, یا اس کو جمع کر لینا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ دونوں لکھنے کے میننگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لکھنے کے میننگ ہے اس کو کتب کر لینا یا جمع کر لینا. جب جمع میں آپ ترتیب دیتے ہو, ٹھیک ہے, تو جمع پلس ترتیب جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تدوین. ٹھیک ہوگا جی. آپ نے اس کو کاغذوں میں لکھا ہے, لکھ کے ترتیب دیا اور اکٹھا کر لیا حفاظت کے طور پہ. تو تدوین حدیث جو ہے نا وہ 3 ادوار میں ہوئی تھی, پہلا, دوسرا اور تیسرا. ہم ایک ایک کر کے تدوین حدیث کے دور پڑھتے ہیں. یہ امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے, آپ نے یاد رکھنا ہے ڈیٹیل ساری. احادیث مبارکہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید کی طرح احادیث نبویہ کی حفاظت کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا گیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف احادیث کو یاد کیا, ٹھیک ہے, جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے 10,000 سے زیادہ حدیث زبانی یاد ہے. ٹھیک ہو گیا نا. انہیں لکھ کر محفوظ کیا, بلکہ اس کی جمع و تدوین کا بھی باقاعدہ اہتمام فرمایا. یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں ہی جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہی احادیث جو وہ لکھی بھی جاتی تھی, اکٹھی بھی کی جاتی تھی, اور ان کو ترتیب بھی دے دیا جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کس کس موقع پہ کیا کیا بات عطا فرمائی ہے. تو جمع و تدوین جو ہے وہ پہلے دور سے شروع ہوئی تھی اور اپنے عمل سے بھی اگلی نسلوں تک منتقل کیا. اس سے ثابت ہوا کہ عہد رسالت اور عہد صحابہ کرام میں ہی مختلف لوگوں کے پاس احادیث مبارکہ کے مجموعے موجود تھے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جابر بن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے پاس احادیث مبارکہ کے مجموعے تھے. تابعین کے دور میں جمع و تدوین کی یہ کوشش ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی. تابعین کون ہوتے ہیں؟ تابعین جو ہوتے ہیں, تابعی کی جمع ہے ایسا شخص جس نے صحابہ کو دیکھا ہے مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایسے شخص کو تابعی کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے تابعین کے دور میں جمع و تدوین کی کوششیں ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی, اور جمع و تدوین میں نمایاں. یہ سارے کے سارے تابعین ہیں, ان کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں, اور یہ 4 صحابہ کرام کے نام بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں. تابعین کے دور میں حدیث مبارکہ کی جمع و ترتیب کے ساتھ ساتھ ان کی تحقیق کا بھی کام کیا گیا. تحقیق کا مطلب ہوتا ہے کہ ریسرچ کی جائے کہ کون سی حدیث ٹھیک ہے, کون سی حدیث جعلی ہے, کون سی گڑھی ہوئی ہے, کون سی کمزور ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں. اب آتا ہے دوسرا دور. یہاں پہ ساری چیزیں شروع ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس دور میں.
اب یہاں سے ساری چیزیں جو ہے نا اگلی نسلوں تک منتقل ہو گئی. جب دوسرا دور آیا تو اس میں اور ایڈوانسمنٹ آ گئی. ٹھیک ہے, وہ ایڈوانسمنٹ کیا آئی تھی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 99 ہجری میں تدوین حدیث کا باقاعدہ آغاز ہوا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تدوین حدیث کے اس دور میں امام شابی, یہ نام یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا, ائمہ کے امام شابی, امام جعفر الصادق, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام سفیان ثوری, امام ابن شہاب ظاہری, امام عبدالرزاق اور امام شافعی رحمۃ اللہ جیسی شخصیات نے قابل قدر خدمات سر انجام دی. یوں احادیث نبویہ کے علاوہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام, اعظام کا مطلب ہے عظمت والے, کے قول اور آثار اور تابعین کی آراء رائے کی جمع اور اقوال کی جمع و ترتیب کا کام کیا گیا. دیکھو, جمع اور ترتیب جب ملتا ہے اس کو تدوین کہتے ہیں. تدوین حدیث کے دور میں احادیث نبویہ کو مختلف ابواب یعنی یونراز تھیمز کہہ سکتے ہو, انگلش اردو میں اقسام بھی کہہ سکتے ہو, بہتر انواع کہہ سکتے ہو, مختلف قسم کی احادیث جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ کون کون سی بھی آپ کو بتاتا ہوں, میں تقسیم کیا گیا اور موطا, مسند, سنن, مصنف اور جامع کے ناموں سے حدیث کی کتابیں ترتیب دی گئیں. یہ کیا چیزیں ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. جیسے موطا امام مالک, موطا امام احمد, مسند احمد بن حنبل, یہ احادیث کی کتابوں کے نام ہے, یاد رکھنے ہیں آپ نے. مصنف عبدالرزاق, مصنف ابن ابی شیبہ, ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو نام ہے نا, موطا, مسند, سنن, مصنف اور جامع, ٹھیک ہے, یہ اس ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کتابوں میں کس قسم کی احادیث لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہے موطا. موطا ایسی کتاب حدیث کو کہتے ہیں جو کہ عام فہم ہو, ٹھیک ہو گیا نا, آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے اور لوگ اس کو سمجھ سکیں. اور دوسرا, اس میں جو ترتیب ہے وہ ابواب کے ساتھ دی گئی ہو, ٹھیک ہے نا, مطلب سب سے پہلے اگر نماز کا چیپٹر ہے تو نماز والی ساری حدیثیں, پھر روزے والی ساری حدیثیں, جنازے والی ساری حدیثیں, ٹھیک ہو گیا نا, اس طرح ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں دی گئی ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. جس میں ابواب کی ترتیب ہو اور عام فہم ہو, یہ دو چیزیں جس میں اس کو موطا کہتے ہیں. جیسے موطا امام مالک, ٹھیک ہے, اور یہ دو نام دیے گئے, موطا امام احمد محمد, ٹھیک ہوگا جی. اس کے بعد ہے دوسری کتاب کا نام ہے مسند. نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں سند کے ساتھ ایسی حدیث کی کتاب جس میں صحابہ یا تابعین یا راوی جو حدیث روایت کر رہا ہوتا ہے ان کے نام کی ترتیب سے احادیث لکھی گئی ہوں. ٹھیک ہو گیا نا, یعنی جیسے حضرت ابو ہریرہ ہیں تو جتنی ان کی حدیث ہیں وہ سب سے پہلے آئیں گی, اس کے بعد پھر حضرت عمر سے آئیں گی, مولا علی سے آئیں گی, ٹھیک ہو گیا نا, انس بن مالک سے آئیں گی. تو صحابہ یا تابعین یا راویوں کے نام کے اعتبار سے, نام کی ترتیب کے اعتبار سے جب حدیثیں آئیں تو ایسی کتاب کو مسند کہتے ہیں. مسند امام احمد, ٹھیک ہو گیا نا, مسند احمد بن حنبل, ٹھیک ہو گیا جی, یہ ساری مسند ہے. اچھا جی, اس کے بعد اچھا جی, تیسری کتاب کی قسم ہے سنن. جیسے سنن ابی داؤد, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ عام فہم نہیں ہوتی, مطلب آسانی سے سمجھ نہیں آتی, تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے, تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ابواب کی ترتیب ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا, ابواب کی جس میں ترتیب ہو اس کو سنن کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جیسے سنن ابی داؤد, سنن نسائی, سنن ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہوتی ہے سنن. اس کے بعد اگلی کتاب ہے مصنف. مصنف ایسی حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس میں جو ہے وہ احادیث بھی ہوں, صحابہ کے اقوال بھی موجود ہوں, ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد فتوے بھی موجود ہوں علماء کے, ٹھیک ہے, پرانے علماء کے فتوے موجود ہوں, اور آثار بھی موجود ہوں, ان کے واقعات بھی موجود ہوں. احادیث کے ساتھ ساتھ ان حدیث پہ صحابہ کے اقوال, ان کی رائے, ان کے فتاوی اور ان کے آثار بھی موجود ہوں. ایسی حدیث کی کتاب کو مصنف کہتے ہیں. جیسے مصنف ابن ابی شیبہ, ٹھیک ہو گیا جی, تو اس کو مصنف کہتے ہیں. اگلی ہے جامع. جامع ایسی حدیث کی کتاب کہتے ہیں جس میں 8 ابواب موجود ہوتے ہیں, حدیث کے بڑے بڑے 8 ابواب. وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے عقیدے, ایمانیات وغیرہ, ٹھیک ہے. دوسرا احکام, جس میں احکام دیے گئے ہوں, ٹھیک ہے جی.
تیسرا باب ہوتا ہے آداب کا، اخلاق کا، چوتھی تفسیر کا، قرآن مجید کے آیات کی تفسیر کے بیان میں جو حدیث آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، شان نزول آیات کا، صورتوں کا شان نزول، ان کے بارے میں جو حدیث ہے، پانچواں سیرت کی متعلق جو احادیث ہیں، چھٹا علامات قیامت، یہ والی احادیث جو ہیں، ساتواں فضائل صحابہ کرام اور رسول اللہ کے فضائل کے چیپٹر جو ہیں وہ، اور آٹھواں جو ہے وہ دل نرم کرنے والی باتیں۔ یہ 8 چیپٹر، 8 باب، 8 ٹاپک جن جن کتابوں میں ڈسکس ہوئے ہیں ان کو آپ جامع کہو گے، جیسے جامع صحیح بخاری، جامع صحیح مسلم، جامع ترمذی، ٹھیک ہو گیا نا، یہ ساری کی ساری جامع ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو موطا ایسی کتاب جو عام فہم ہو اور اس میں اب باب کی ترتیب ہو، مسند ایسی کتاب جس میں صحابہ تابعین راویوں کی نام کی ترتیب سے حدیثیں دی گئی ہوں، سنن جیسے مشکل ہوتی ہے لیکن ابواب کی ترتیب ہوتی ہے، مصنف احادیث بھی ہوتی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال بھی ہوتے ہیں، فتاوی بھی ہوتے ہیں، آثار بھی ہوتے ہیں، اور جامع میں 8 ابواب جس میں شامل ہو اس کو جامع کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ چیزیں آپ نے نوٹ کر لیں گی ساتھ ساتھ۔ آگے چلتے ہیں جی، تدوین حدیث کا تیسرا دور۔ تدوین حدیث کے تیسرے دور یعنی تیسری صدی ہجری میں تدوین حدیث کا کام اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہوا تھا، تھوڑی تھوڑی چیزیں کتابیں لوگ لکھ لیتے تھے، صحابہ کرام لکھ کے رکھ لیتے تھے، پھر آگے منتقل ہوا تو احادیث کی کتابوں کی جو ہے نا وہ کلاسیفیکیشن ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرے دور میں اور نیا کام چل گیا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ منکرین حدیث آ گئے کہ ہم حدیث کو مانتے نہیں ہیں، صرف قرآن ہی قرآن ہے، حدیث کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا، منکرین حدیث آ گئے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے نا احادیث جو ہے وہ بڑی لیٹ جمع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی لکھتا نہیں تھا، کوئی بولتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے حدیث کی، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ حدیث کو مانتے نہیں، صرف قرآن ہی قرآن ہے، ٹھیک ہے، تو حدیث کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، لیکن حج کے مہینے کہیں پہ بھی نہیں لکھے ہوئے قرآن میں، ایک جگہ پہ بھی نہیں لکھے ہوئے، ٹھیک ہو گیا نا، تو حج کے مہینے آپ کہاں پہ ڈھونڈو گے جا کے؟ ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو جا کے ملیں گے حدیث میں، ٹھیک ہے، تو حدیث کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی بے شمار مثالیں۔ منکرین حدیث یہ کہاں سے آ گئے لوگ؟ یہ ہیں مستشرقین۔ مستشرقین میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا ہے، مستشرقین۔ جب کبھی کسی چیز کو، کسی لٹریچر کو، کسی سوچ کو گرانا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے آپ کو اس کو سمجھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی انگریز کو آپ نے مسلمان کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سائنس لازمی آنی چاہیے۔ اگر آپ کو سائنس نہیں نہ آتی ہوگی تو جو ہے نا انگریز بندہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، ٹھیک ہوگا نا، وہ کہے گا بھائی ہم دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیسے ہمیں سائنس پڑھا رہے ہیں، آپ کیسے ہمیں آ کے دین بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو اس چیز کا پہلے سب سے زیادہ نالج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کرسچنس کو آپ نے دعوت دینی ہے، ہندوؤں کو دعوت دینی ہے، تو آپ نے ان کی کتابیں پڑھی ہوں گی، تو آپ ان کی کتابوں میں سے بتاؤ گے کہ یار آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہے آپ کو تو وہی نہیں پتا، تو آپ ہمیں کیسے غلط کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان کو دعوت دینے کے لیے آپ کو ان کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی۔ اسی طرح وہ لوگ جو اسلام کے مخالفین ہیں انہوں نے بھی اسلام پہ ریسرچ کرنا شروع کی ہے، ٹھیک ہے، اسلام کو پڑھنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ ایسے مغربی لوگ جو کہ مشرقی علوم یا ان کو اسلامی علوم بھی کہتے ہیں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر فتنہ پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، کہ ہم نے ساری تعلیم بھی لی ہے، ہم نے سارا کچھ پڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے کئی لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم نے یہ جانا ہے کہ اپنی ریسرچ سے اپنے سارے کچھ سے کہ حدیث کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہوگا نا، اور اسلام پہ الزامات لگاتے ہیں۔ دیکھنے والا کہتے ہیں یار دیکھو اسلام میں جو لوگ ہیں جو اس کو پڑھ رہے ہیں وہی نہیں اس کو صحیح مان رہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم کیوں اسلام قبول کریں؟ تو اسلام دشمنی میں، اسلام بغض میں ایسے مغربی لوگ جو مشرقی تعلیمات حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں ان کو مستشرقین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ نقطہ نظر کہ تیسری صدی ہجری میں جمع تدوین کا دور ہے درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ تیسری صدی ہجری میں، ٹھیک ہو گیا نا، یعنی ایئر 300 ہجری کے بعد، ٹھیک ہے نا، جمع تدوین کا کام شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے جمع تدوین ہوئی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کا دور، ٹھیک ہے، جو یکم ہجری سے لے کے آگے چلتا ہے، تو ان 300 سال تک جمع تدوین ہوئی نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی۔ 300 ہجری میں آ کے صحابہ کرام اور باقی لوگوں کو یاد آ رہا ہے کہ جمع تدوین کرنی ہے، تو نبی علیہ السلام کے بعد 300 سال کا عرصہ کوئی
जो है ना वो अहादीस लिखी नहीं गई। हालांकि आपने यहाँ पे पढ़ा है 99 हिजरी में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में बाकायदा शुरू हो गया था। उससे पहले भी सहाबा कराम के पास काफी सारे मजमूए मौजूद थे। ये आपने हजरत अली का, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस और भी कई सहाबा कराम है, ये आपने पढ़ा है। तो इस तरह की राय फैलाते हैं। तो बल्कि ये इल्म हदीस की तरवीज व इशाअत का दौर है। ठीक हो गया जी। मुहद्दिसीन कराम रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया भर से एक एक हदीस जमा करने के साथ साथ इसकी सेहत और ज़ौफ जांचने का भी एहतमाम किया है। हदीस की सेहत क्या होती है? हदीस जो होती है ना वो रिवायत की जाती है। ठीक हो गया ना? ये एक चेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया जी। वो एक बंदा कहता है मैंने फलां से सुना, ठीक हो गया जी, उसने फलां से सुना, उसने फलां से सुना, उसने इस ताबी से सुना, ताबी ने सहाबी से सुना, और सहाबी ने जाके रसूलुल्लाह से सुना। तो नबी इस्लाम से ये हदीस जो है वो हम तक आ रही है 6 लोगों के जरिए से। ठीक है। तो जो मुहद्दिसीन कराम है वो रिसर्च क्या करते हैं, इनके फितने से, मुस्तशरिकीन के फितने से बचने के लिए कुछ लोगों ने हदीसें अपने से बना बना के डाली हुई हैं। ठीक हो गया ना? वो क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं क्या आया ये जो सहाबी है, ठीक है ना, ये वाकई सहाबी है भी है कि नहीं है, इसने नबी इस्लाम को देखा भी हुआ है कि नहीं है। ये ना हो कि नबी इस्लाम की वफात, नबी इस्लाम के दौर में ये जिंदा ही ना हो उस टाइम। ठीक हो गया ना? या ये एग्जिस्ट ना करता हो, अपने से को बनाया हुआ बंदा हो। ठीक हो गया ना? तो यहाँ पे वो इसकी रिसर्च करते हैं कि यहाँ पे वो बंदे की मुलाकात साबित है भी कि नहीं है। अगर साबित है तो ये चेंज जुड़ गई। वो फिर इधर आते हैं। ठीक हो गया ना? कि ये सहाबी और ताबी की मुलाकात साबित है भी कि नहीं, ये दुनिया के एक कोने में रहता हो, ये दुनिया के दूसरे कोने में रहता हो। अगर तो मुलाकात साबित है तो फिर ये भी चेन जोड़ गई। ठीक हो गया ना? उसके बाद ये चेन देखी जाएगी, उसके बाद ये चेन देखी जाएगी, उसके बाद ये चेन। जैसे ही 6 चेन पिक हो जाएंगी तो हदीस की सेहत में आएगा कि हदीस बिल्कुल सही हदीस है। ठीक हो गया ना? लेकिन अगर कहीं से भी चेन ब्रेक होगी, ठीक हो गया ना, कि यार ये देखो जिस साल का ये बंदा है, ठीक है, उस साल तो ये बंदा पैदा भी नहीं हुआ था, ये 2 नंबर बंदा जो कह रहा है कि यार मैंने इस बंदे से हदीस सुनी है, इसके दौर में ये बंदा पैदा ही नहीं हुआ था, तो ये कैसे हदीस इसने रिवायत कर दी? इसका मतलब है चेन टूटी हुई है। ठीक है। तो वो हदीस जो होती है वो ज़ईफ हो जाती है। ठीक हो गया ना? फिर किसी से अगर रावी से हो जाए कि ये रावी, ये जो 4 नंबर रावी है, ठीक है, मुलाकात भी साबित है, मिला भी हुआ, सारा कुछ है, लेकिन इसने पहले कोई झूठी हदीस रिवायत की हुई है। ठीक हो गया ना? तो झूठे रावी से कोई भी हदीस नहीं ली जाती, तो ये चेन टूट जाएगी और उसके बाद फिर हदीस जो है वो ज़ईफ हो जाएगी। ठीक हो गया ना? तो ये होता है सेहत और ज़ोहफ, कि सही और गलत जो ज़ईफ हदीस है उनको अलग-अलग किया गया। इस सिलसिले में असनाद हदीस, हदीस की सनद की जांच पड़ताल की गई। सनद की जांच पड़ताल ये चेन स्ट्रक्चर जो होता है इससे की जाती है। रावियों की तहकीक के लिए, रावियों की तहकीक हर बंदे की जिंदगी की जो है ना वो तहकीक की जाए। और इल्म अस्मा और रिजाल और जरा तदील का फन वजूद में आया। सही हदीस को ज़ईफ हदीस से अलहदा करके जमा किया गया। तदवीन हदीस के इस मरहले में कुतुब अहादीस को नए अंदाज से तरतीब दिया गया। चुनाचे इस दौर में मोतबर कुतुब हदीस वजूद में, इनमें शोहरा आफाक, जिनकी शोहरत जो है वो आसमानों में है। कुतुब सिहाए सत्ता है। सिहाए सत्ता क्या? सिहाए सत्ता से मुराद है सही, और ये 6 सित्ता कहते हैं 6 को। सिहा सही की जमा है और सित्ता 6 को कहते हैं। सिहाए सत्ता से मुराद हदीस मुबारक की 6 ऐसी मशहूर कुतुब हैं जिनके मुसन्निफीन ने उसूल हदीस चेन स्ट्रक्चर, अस्मा और रिजाल, जरा और तदील के फन के मलहूज़े खातिर रखते हुए सही हदीस को मुरतब किया है। ठीक है, मुरतब करना लिखने को कहते हैं। ठीक हो गया जी। वो कौन कौन सी हैं? सही बुखारी, सही मुस्लिम। ये जो 2 किताबें हैं ना, इन दोनों को मिला के सही हैन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर सही हैन आ जाए तो उसका मतलब उसमें 2 किताबें आती हैं, बुखारी और मुस्लिम। ठीक है। उसके बाद सुनन नबी दाऊद, ये मुस्लिम बिन इस्माइल बुखारी ने लिखी है। मुस्लिम बिन हजाजुल कुशैरी ने लिखी है। सुलेमान बिन अशद अल जिस्तानी ने लिखी है। जामे तिरमजी, सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा। ठीक हो गया ना? ये हैं। इनके आपने जो है ना वो राइटर्स के, ऑथर्स के नाम लाजमी याद करने हैं। ये आपको एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में बड़ा काम देंगे। उसूल अरबा से मुराद अहले तशरीह की मुस्तनद कुतुब हदीस हैं जो वेरीफाइड तरीन है। ठीक हो गया ना? वो कहते हैं कि इनमें सारी हदीस ठीक है। वो हैं उसूलुल काफ़ी, मल्ला यहज़रुल फ़क़ीहा, अल इस्तिब्सार, तहज़ीबुल अहकाम। ये भी आपने 4 रखनी है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है कि जो है ना वो
شیعہ حضرات کی اہل تشیع لوگوں کی 4 مستند حدیث کتابوں کے نام لکھیں یا اصول اربع کے نام لکھیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تدوین حدیث کے دور ثالث یعنی تیسرے دور میں حدیث کی فنی حیثیت متعین کرنے کے لیے اور صحت و ضعف کی جانچ پڑتال کے لیے باقاعدہ اصطلاحات بھی وضع کی گئی۔ نبی علیہ السلام کے اقوال اور افعال کے لیے مرفوع حدیث، ایسی حدیث جو جس پہ نبی علیہ السلام نے کوئی قول کہا ہو یا کوئی بات کی ہو، ان کو مرفوع حدیث کہا جاتا ہے، کی اصطلاح استعمال کی گئی، جبکہ صحابہ کرام کے اقوال و افعال کو موقوف کا حدیث کا نام دیا گیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ کہ کوئی صحابی کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کا کام، آپ نے یہ کام کرنا اور یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا نا۔ جیسے حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر نے جب وہ تراویح کی جماعت شروع کروائی تھی، ٹھیک ہو گیا نا، تو جب ہم حدیث پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں حضرت عمر سے موقوفاً روایت ہے، موقوفاً، ٹھیک ہو گیا نا، اقوال ان کا ہے، بات رسول اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر سے موقوفاً روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو قرآن کے ذریعے عروج دے گا اور قرآن کے ذریعے زوال دے گا، یہ بات کہی رسول اللہ نے ہے، لیکن حضرت عمر سے موقوفاً روایت ہے۔ محدثین حدیث کی صحت اور ضعف کے حوالے سے جن اقسام کا بطور خاص ذکر کیا، ان میں صحیح اور ضعیف کی اقسام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مستشرقین کا میں نے بتا دیا، وہ غیر مسلم جنہوں نے مشرقی علوم، اسلامی علوم پر فتنہ برسانے کی نیت سے مہارت حاصل کی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو حاصل کرتے ہیں، اس میں فتنہ بہاتے ہیں اور اسلام کو تنقید کا نشانہ بنایا، مستشرقین کہلاتے ہیں۔ مستشرقین کی طرف سے تدوین حدیث پر جتنے اعتراضات کیے گئے ہیں وہ سراسر بے بنیاد اور مذہبی تعصب، مذہبی دشمنی پر مبنی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد منتخب احادیث مبارکہ، یہ میں آپ کو بعد میں کرواؤں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ایکسرسائز پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر یا صفت کو اصطلاحاً حدیث کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے تدوین حدیث کے پہلے دور میں حدیث مبارکہ کا مجموعہ موجود تھا، یہ بھی تابعی ہیں، یہ بھی تابعی ہیں، یہ بھی تابعی ہیں، یہ مولا علی کے پاس موجود تھا۔ مستند اور مصنف کی تدوین کا دور ہے، یہ دیکھیں دوسرے دور میں آ کے مصنف اور مسند وغیرہ ترتیب ہوئی ہیں، تو یہ دوسرا دور ہے، ثانی دوسرے کو کہتے ہیں۔ تدوین حدیث کے روج کا دور ہے تیسرا دور، جو آپ نے پڑھا تھا۔ سائے ستہ کی تدوین ہوئی ہے تیسرے دور میں۔ سائے ستہ حدیث کی 6 صحیح ترین کتابیں۔ حدیث کی اہمیت اختصار سے بیان کریں، وہ آپ بیان کر سکتے ہو۔ ساکن صحابہ کرام کے پاس حدیث کے مجموعے موجود تھے، حضرت علی کے پاس، عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس، حضرت ابو ہریرہ کے پاس، ٹھیک ہو گیا نا۔ کوئی سے 4 صحابہ کرام کے اپنے نام لینے جو آپ کو اوپر دکھائے تھے۔ صحابہ کرام نے کس طرح حدیث کی فاتحہ حدیث کا اہتمام کیا، ان کو یاد کر لیتے تھے، ٹھیک ہو گیا نا، لکھ لیتے تھے، آگے منتقل کر دیتے تھے، ٹھیک ہو گیا نا، اس طریقے سے۔ تدوین حدیث کے دور ثانی کی اہم شخصیات میں سے 2 کے نام تحریر کریں، اس میں وہ ان کے نام آ جائیں گے، یہ دیکھو یہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ سعید بن مسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، امام عبدالرزاق، امام شابی، امام ابو حنیفہ، امام مالک۔ سائے ستہ میں سے 2 کتاب کے نام ماہ مؤلفین تحریر کریں۔ بخاری، ٹھیک ہے، محمد بن اسماعیل بخاری، اور صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج قشیری، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ تدوین حدیث کے دور پہ مفصل نوٹ، تینوں دور لکھنے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز بیان کری جو میں نے آپ کو سکھا دی، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ جی لیکچر سننے کا۔ انشاءاللہ اگلے ہم ایمانیات اور عبادات شروع کریں گے۔ اس لیکچر میں سے کسی کو بھی کسی قسم کا بھی کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا، کمنٹ کریں، آپ کے کمنٹ کا آپ کو فوراً جواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ لیکچر کا ویٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔